سر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ جن کا روزہ نہ ہو وہ روزے دار کے سامنے کچھ نہ کھائیں کیونکہ یہ احترام رمضان کے خلاف ہے، تو اس حوالے سے کچھ ملتا ہے قرآن میں؟ اچھا، سوال موصول ہوا کہ رمضان میں احترام میں رمضان کا درس دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں حقائق کیا ہیں کہ رمضان کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ یہ تو خیر میں نے تھوڑا تفصیل سے سوال کو بیان کر دیا ہے۔ مطلب سوال کی نوعیت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو احترام رمضان کا درس دیا جاتا ہے کہ روزے دار ہے اس کے سامنے آپ کھانا نہ کھائیں، بازاروں کے اندر ان چیزوں کو بند کر دیا جائے جو کھانے پینے سے متعلقہ ہیں، وہ ساری کے ساری بند کر دیں آپ، کیونکہ معاشرے کے چند لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی روزہ دار ہی بن کے دکھانا ہوگا، ورنہ ان کے جو روزہ ہے اس کے اوپر فرق آ سکتا ہے، ان کے اندر وہ طمع آ سکتی ہے جو آپ ان کے سامنے کھانا کھائیں گے۔ اس کو وہ احترام رمضان کے نام سے منسوب کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ رمضان کا احترام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو روزے کے بارے میں جو درس دیا جا رہا ہے وہ دیا کیا جا رہا ہے۔ روزوں کے بارے میں ہمیں شروع سے یہ سکھایا گیا تھا کہ روزہ آپ کے اندر تقویٰ کو پیدا کرتا ہے اور صبر کا ایک پہلو آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر وہ صبر، وہ چیز پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے آپ ابھی حلال چیزوں سے رک رہے ہیں تو آپ حرام چیزوں سے رکنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہمیں شروع سے رمضان کے روزوں کے بارے میں یہی درس دیا گیا تھا کہ روزے آپ کے اندر صبر و تحمل کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر صبر و تحمل پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر روزے کیسے اس مقصد کے لیے پورے ہو سکتے ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں اس کے اوپر ترغیب دلائی گئی تھی۔ میں اگر روزے نہیں رکھ رہا ہوں اور کھانا استعمال کر رہا ہوں، پینا کر رہا ہوں اور میرے سامنے کوئی روزے دار بیٹھا ہے تو کیا اللہ نے مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ میں اس کے سامنے کھانا پینا ویسے ہی ترک کر دوں جیسے کہ اس نے ترک کیا ہوا ہے؟ خود قرآن کی جو آیات پیش کی جاتی ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پر مریض اور مسافر کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہیں رکھے گا، وہ دوسری دنوں میں گنتی پوری کرے گا، لیکن جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا غضب اور غصہ ایسا ہوتا ہے کسی کھانے والے کو دیکھ کر کہ جیسے کہ اس کے اوپر بھی لازم تھا، چاہے وہ مریض ہے یا مسافر ہے یا اس نے پوچھا ہی نہیں ہے اس سے کہ کون ہے یا نہیں، جبکہ وہ خود رخصتیں بیان کر رہا ہے روزے نہ رکھنے کی۔ اس قدر غضب اور غصہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی جھگڑا کرنا شروع کر دے، ابھی اس کو مارنا شروع کر دے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میرے سامنے کھانا کھانے کی، تمہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے۔ باقاعدہ میں لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہوٹلوں کو بند کرواتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اوپر یہ بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھیں رمضان چل رہا ہے، یہ جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنے کے لیے ان کی جرت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کوئی چیز بیچ دیں۔ قرآن نے تو کہیں یہ درس نہیں دیا ہے۔ آپ اگر روزوں کو روزہ ہی شمار کرتے ہیں اور صیام کی آیات کو ویسے ہی لے کے چلتے ہیں جیسے ہمارے بیان کیا جاتا ہے، تو قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اگر روزہ کسی نے رکھ لیا ہے، کوئی روزے دار ہے، تو اس کے سامنے کھانا پینا یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، حرام ہے، آپ اس کے سامنے کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اگر کھانے پینے سے اس کے اندر بھوک کا ایک غلبہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو طعام ہے، جو پانی ہے، اس کی طلب پیدا ہو رہی ہے، تو آپ میں صبر کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین وعدس کہاں پیدا ہو رہا ہے آپ کے اندر؟ تتقون کی صلاحیت کہاں آ رہی ہے آپ کے اندر؟ بلکہ آپ تو اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم میرے سامنے کھاؤ گے تو میرے اندر اس کی طلب مزید بڑھتی رہے گی، میرے لیے مشکل ہو جائے گا روزہ گزارنا، مکمل کرنا۔ اور اس کو آپ نے احترام رمضان کے نام سے، احترام روزے کے نام سے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھ سے جھگڑا نہیں کرو، میں ابھی روزہ چل رہا ہے، روزے دار کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ روایت میں آیا نا کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس سے کہے کہ میں روزے میں ہوں، اور اگر روزے میں نہ ہو تو سوچنے کی بات ہے۔ روایت راوی نے بیان کر دی، ہم سوچتے بھی نہیں کہ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا، یعنی میں اس لیے رکا ہوا ہوں کہ میں روزے میں ہوں، یہ نکل رہا ہے اس کا مفہوم۔
تو احترام رمضان کے نام سے اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا احترام ہے، آپ جو ہے نا روزے دار کے سامنے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کوئی علاقے میں کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو روزے دار کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کیا کہا کہ خود آیات جو پیش کی جاتی ہیں ان کے اندر باقاعدہ رخصتیں بیان بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ زائد رخصتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عورت روزہ نہیں رکھے گی، فلاں شخص روزہ نہیں رکھے گا۔ بھائی اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کے اوپر کس نے پابندی عائد کی ہے کہ وہ بھی کھانا پینا چھوڑ دے؟ یعنی اگر چند لوگوں نے، معاشرے کے 20% لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے تو سب پہ لازم ہو گیا کہ اب سب لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، تو پھر روزہ نہیں رکھ لیں گے وہ لوگ اگر کھانا پینا چھوڑنا ہی ہوگا تو۔ نہیں، میرے سامنے نہیں کھانا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ جب آپ خود سے ہی رخصتیں پیش کرتے ہیں نا تو پھر آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کے اوپر غلبہ اور غضب اور اپنا روزے کا بھرم دکھائیں کہ میں روزے سے ہوں، اپنے روزے کو اس کے اوپر ہی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا روزہ ہے تو میں تم پہ اپنا روزہ مسلط کر رہا ہوں۔ یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے روزہ مسلط کرنے کا۔ نہ آپ اس کو برے القابات سے پکار سکتے ہیں، نہ آپ اس کو روزہ خور کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے لیے کوئی تحقیر آمیز الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر زبردستی کریں۔ قرآن نے پابند نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، جب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، اکراہ ہے ہی نہیں، تو آپ اپنے روزے کا بھرم دکھا کر اس کے اوپر زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنا حکم، اپنا تسلط کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں؟ وہ اگر فرض کر لیجیے ان رخصتوں میں نہیں بھی آ رہا جو آپ بیان کر رہے ہیں، نہیں کر رہا روزہ، پھر بھی آپ کے اوپر زبردستی تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لازم تو نہیں ہے آپ اس پر زبردستی کریں کہ نہیں، احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں نے کہا نا، اس کا تو قرآن کے اندر کیا، روایات کے اندر دور تک اشارہ موجود نہیں ہے۔ کہیں روایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نے کہ روزے دار جو ہو اس کے سامنے کھانا پینا حرام ہے، ممنوع ہے، یہ روزے کے خلاف ہے، یہ احترام رمضان یا احترام روزے کے خلاف ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ تو پھر اس کو کیسے ہم لوگوں نے دین کا حصہ شمار کرنا شروع کر دیا ہے احترام رمضان کو، کہ رمضان کا احترام کیا جائے؟ اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں احترام رمضان کے حوالے سے، بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ دار ہے اس سے آپ جھگڑا نہ کریں، اور اس سے آپ یہ بات نہ کریں، اور ایسا نہ کریں یا ویسا نہ کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بس کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کا سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب میں بہت اوپر ہوتا چلا جا رہا ہوں، اب میں ان جیسا نہیں ہوں جیسے کہ آپ ہیں۔ اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے نا، آپ میرا احترام کریں۔ اس کو آپ نے احترام روزہ اور احترام رمضان کے نام سے لوگوں میں رائج کرنا شروع کر دیا ہے۔